ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی نماز کا بیان چل رہا ہے اور نماز کے بیان میں نماز سے متعلق ساری چیزیں آتی ہیں جو طہارت سے شروع ہوتی ہیں اور نماز کے اختتام تک، جماعت، اذان، نماز، صف، اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ہمارے سامنے جو حدیث شریف کی کتاب ہے اس کا یہ باب ہے باب الاذان کے نام سے، اور یہاں اللہ جل شانہ کے اس قول سے اس کو شروع کیا گیا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. مشرکوں اور کافروں کی ایک عادت کا بیان ہے کہ جب ان کو نماز کی جانب، جب نماز اذان ہوتی تھی تو وہ اس کو مذاق اور کھیل تماشا بنا دیتے تھے اذان کی آواز کو، اور یہ ہمیشہ سے کافروں کا، مشرکوں کا وتیرہ رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے تو غیر مسلم دنیا میں یا اسلام کے دشمنوں کو اذان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہندوستان کے اندر اب مختلف ریاستوں میں اس وقت یہ عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اذان کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. مغربی دنیا کے اندر بھی بہت سارے ممالک کے اندر، بلکہ تقریباً سارے ممالک میں اذان کی آواز کو مسجد کی حدود سے باہر بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی باہر کے سپیکرز پہ اذان نہیں ہو سکتی. اسی طرح مغربی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان تو چلے کہ آواز ہے، میناروں پر پابندی لگائی گئی مساجد کے کہ ایسی عمارت کا وہ ڈیزائن جس سے پتہ چلے کہ یہ مسجد ہے، اس کو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی. تو یہ اذان کا بہت بڑا تعلق ہے نماز کے ساتھ اور مسلمانوں کے شعائر کے ساتھ. تو جب مسلمان کسی بستی میں رہتے ہیں، کسی علاقے میں رہتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں ان کی مسجد ہوتی ہے اور مسجد سے 5 وقت اذانیں بلند ہوتی ہیں. اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف، مسلمانوں کو آنے کی دعوت ہو، اور اذان دینے والا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، پھر وہ گواہیاں دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ توحید کی گواہی دیتا ہے، واشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر رسالت کی گواہی دیتا ہے. تو اس میں دعوت ہے. اصل اذان کے الفاظ جس کے کان میں ٹکراتے ہیں تو اس کے سامنے گویا کہ ایک دعوت اس کے کانوں میں پڑتی ہے. پھر اس کے اندر نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاح، پھر فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، حی علی الفلاح، فلاح کامیابی کی ایک بہت اونچی صورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے. یہ بڑی ایک زوردار دعوت ہے، ایک آواز ہے، ایک ندا ہے، اللہ کی طرف پکارنا ہے، کامیابی کی طرف پکارنا ہے، اور گواہیاں ہیں اس میں، رسالت کی اور توحید کی گواہیاں. تو اس کی ظاہر تاثیر ہے اور بڑی غیر معمولی تاثیر ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کان کے میں آواز، اذان کی آواز کا آنا. انسان کسی ایسے معاشرے میں رہ رہا ہو
کہ جہاں اذانوں کے وقت کے اندر فضا میں یہ آوازیں بلند ہو جائیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کبھی مغرب کی نماز پر خاص طور پر دیکھیں، کیونکہ وہ اذان ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوتی ہے تقریباً چند منٹوں سیکنڈوں کے فرق سے، تو آپ کو ایک پورے معاشرے میں ایک آپ کو یہ صدائیں ہوا کے اندر بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی صبح سویرے چونکہ خاموشی ہوتی ہے، اس لیے فجر کی اذان کی آواز بھی بہت دور تک جاتی ہے، تو یہ آوازیں بلند ہو جاتی ہیں صداؤں کی پورے اس میں، یہ اس کا ایک بہت زوردار قسم کا اثر ہے، اس لیے اس کے بڑے فضائل ہیں اذان دینے کے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو لوگوں نے ان چیزوں کے جو فضائل ہیں اس کو فراموش کر دیا، اس لیے اس کا شوق بھی لوگوں کے اندر نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مؤذنین ہیں، جو اذان دینے والے ہیں، جو اذان کا شوق رکھیں گے، جو لوگ اذان دیا کریں گے، تو قیامت کے دن ان کی گردنیں اونچی ہوں گی باقی لوگوں کے اوپر، پہچانے جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایسے بلند اور اونچے کیوں نظر آ رہے ہیں، تو بتانے والے ان کو بتائیں گے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین ہیں، یہ اذان دیا کرتے تھے، لوگوں کو نماز کی طرف بلایا کرتے تھے۔ سفر کے اندر جہاں پر ہی بندہ ہو اس کو اذان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض فقہا تو کہتے ہیں کہ اگر آپ انفرادی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی اور نہیں ہے آپ کے ساتھ، تب بھی اذان دے کے نماز پڑھیں، اور کہیں آپ اپنی جماعت کرا رہے ہیں تب تو ضرور اس سے پہلے اذان دیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس چیز کا ذوق دیکھا کہ ان کو ہوائی جہازوں میں اذان دینے کا، نماز پڑھ کے، ہم بھی جب اپنے رفقا کے ساتھ جاتے ہیں عمرے پر یا کہیں اور، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوشش ہوتی ہے، کبھی اس میں کامیابی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ان ایئر لائنز کے ٹکٹ لیں جس میں مسجدوں کی جگہ بنی ہوئی ہے، تھوڑی بہت 6 7 8 لوگوں کی جماعت ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ پھر اذان دیتے ہیں جہاز میں اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اذان کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی آواز جہاں تک جائے گی، جہاں سے کوئی چیز گزر رہی ہوگی، قیامت کے دن یہ جو گواہیاں بندے نے اذان میں دی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ چیزیں اس بات کی قیامت میں گواہی دیں گی کہ اس نے زندگی میں گواہی دی تھی، ہم نے سنی تھی۔ یہ درخت، یہ پتھر، یہ ساری فضائیں، یہ جو چیز، جس تک جو چیز سنے گی اس کو، وہ گواہی دے گی قیامت میں کہ اس بندے نے یہ کہا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس نے یہ کہا تھا دنیا میں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے اذان کا انسان کو ایک جذبہ ہونا چاہیے اور آنی بھی چاہیے۔ بعض لوگوں کو جذبہ تو ہوتا ہے، اذان دینی نہیں آتی، تو جب اذان دے تو صحیح اذان دے، غلط نہ دیں، اس کو سیکھنا چاہیے پہلے کہ صحیح اذان کیسی ہوتی ہے، عربی کے الفاظ کے ساتھ دے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ جو شروع کیسے ہوئی اس پر حدیث انشاءاللہ آ جائیں گی کہ اس پر جب مسلمانوں کی، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جماعت کی نماز جو ہے اس کا آغاز باقاعدہ ایک منظم طریقے کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ مسلمان مدینہ شریف آئے، پہلے مسجد قباء بنی، وہ آپ کے رستے میں تھی، اور پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے کر گئے تو مسجد نبوی بنی، جو 2 بھائیوں کی زمین تھی، سہل کی اور سہیل کی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کی جو قیمت ہے وہ انہوں نے ادا فرمائی تھی۔ یہ 1 ہجری کی بات ہے، آپ کی ہجرت کے ساتھ ہی، اور پھر اس کے بعد 7 ہجری میں اس کی توسیع ہوئی تھی، ایکسٹینشن ہوئی تھی مسجد نبوی کی۔ وہ زمین سیدنا عثمان ذو النورین نے خرید کر مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ شامل کی تھی، اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ زمین ایک صحابی کی تھی، انصاری کی تھی، ظاہر ہے مدینہ کے رہنے والوں کی زمینیں تھی ساری، اور ان کے پاس صرف وہی ٹکڑا تھا زمین کا، اور ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ زمین مسجد کے لیے دے دو، مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کے لیے دے دو، تو میں تمہیں جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں محل تمہیں اس کے عوض کے اندر ملے گا۔ تو ظاہر ہے جنت میں محل اسی کو ملے گا جو جنت جائے گا، تو گویا کہ جنت کی ضمانت تھی اصل میں۔
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت ہی غریب آدمی ہوں اور میرے پاس کل یہی زمین ہے، جو میری ٹوٹل جمع پونجی یہی ہے، تو اگر مجھے اس کا کوئی معاوضہ مل جائے اس زمین کا، تو معاوضہ تو نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جب ہی آپ نے جنت کی بات کی تھی۔ اگر آپ کے پاس درہم یا دنانیر ہوتے اس وقت تو آپ اس سے خرید لیتے، وہ نہیں تھے۔ یہ بات عثمان ذو النورین کو پتہ چلی، ان کو اللہ پاک نے مال دیا تھا، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کنفرم کیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان صاحب کو ایک پیشکش فرمائی ہے جنت میں محل کی، یہ پیشکش ان کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ آفر صرف انہی کو ہے، یا کوئی بھی اگر خرید کر دے دے تو اس کے لیے بھی یہ آفر ویلڈ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بھی خرید۔ اس پر ان کے پاس گئے اور ان سے منہ مانگی قیمت کے اوپر وہ جگہ خرید لی سیدنا عثمان ذو النورین نے، اور پھر آ کے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ میں نے لے لی اور یہ میں مسجد کو دیتا ہوں۔ تو اسی لیے جب حضرت عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا تھا باغیوں نے اور آپ کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا، آپ کا پانی بند کر دیا تھا اور مسجد آنے سے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا، آپ کے گھر کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہو گئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں فسادی، تو آپ نے اپنے گھر کی چھت سے ان سے خطاب فرمایا تھا، اس میں ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو کس نے یہ زمین خرید کر اس مسجد کے ساتھ شامل کی تھی جس پر مسجد پھر بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کی تھی۔ تو کہا کہ جو میں نے خرید کر شامل کی، آج تم مجھے اسی مسجد میں اللہ کو سجدہ نہیں کرنے دیتے، وہیں پر تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تو اذان اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو اذان نہیں تھی شروع کے اندر، بس جب وقت داخل ہو جاتا تھا صحابہ مسجد میں آ جاتے تھے، پہلے بھی آ جاتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا۔ آپ جو تشریف لاتے تھے تو جماعت کھڑی ہوتی تھی، اس کے بعد آبادی بڑھ گئی اور بعض لوگوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ کوئی اعلان ہونا چاہیے، تو ضرورت محسوس ہونے لگی کہ کوئی اعلان ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اب کچھ دیر کے بعد جماعت ہوگی۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اعلان کی صورت کیا ہو۔ یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ظاہر ہے نہ لاؤڈ سپیکر ہے، نہ بجلی ہے، نہ کوئی اور صورت ہے۔ اس زمانے میں اذان دینے کے لیے کسی ایسے بندے کا انتخاب کیا جاتا تھا جس کی آواز اونچی ہو، بلند آواز ہو اس کی، اور وہ پھر اونچائی پر بھی چڑھے تاکہ جتنی دور تک آواز جا سکتی ہے وہ جائے، جو ممکن ہو بغیر آلات کے۔ آلات تو تھے نہیں اس زمانے میں۔ اس پر احادیث موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا۔ تو کہا کہ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو آپ سن لیں کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان المسلمون حین قدموا المدینہ، کہا جب مسلمان مدینہ شریف آئے ہجرت کر کے، مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے، اور کہا کہ یجتمعون، تو نماز کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، ولیس ینادی بہا احد، اذان نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا طریقہ اس کا یہی تھا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہوتا تھا، آپ کے حجرے مسجد کی دیواروں کے ساتھ تھے چاروں طرف، جیسا اگر فرض کریں آپ اس کو مسجد نبوی سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ جو میرے دائیں طرف اور آپ کے بائیں طرف، میرے دائیں طرف اور آپ کے بائیں طرف جو سمت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، امہات المؤمنین کے حجرے تھے، اور ان سب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ حضرت حفصہ کا تھا پہلا، اس طرف اس کے ساتھ عائشہ کا تھا، اس طرف بھی تھے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے اور اس طرف بھی تھے جو بقیع کی طرف کھلتے تھے، ان کے طرف دونوں طرف گھر تھے، یعنی درمیان ایک دونوں سائڈوں پر گھر، جس طرح آج کل ہماری گلیوں کے اندر ہوتے ہیں کہ ایک گھر اس طرف ہوتا ہے دوسرا گھر پیچھے کی طرف ہوتا ہے، اور دوسری سمت میں دیگر صحابہ کے گھر تھے، سیدنا عباس کا گھر تھا دوسری طرف، یعنی آپ لوگوں کی جو سیدھی سائڈ بنتی ہے اور میری الٹی سائڈ، اور حضرت بکر کا گھر تھا رضی اللہ عنہ،
یہ گھر اس طرف تھے. آج آپ ان گھروں کو آج بھی لوکیٹ کر سکتے ہیں کون سا گھر کہاں پر تھا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، دوست ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے بیوت الصحابہ کے نام سے، صحابہ کے گھر. اردو کا ترجمہ بھی ہے اس کا، ویسے اصل کتاب انہوں نے عربی میں لکھی ہے. اس میں انہوں نے آج کی مسجد نبوی کے نقشوں کے اعتبار سے بھی صحابہ کے گھروں کو لوکیٹ کیا ہے کہ کس کا گھر کہاں پر تھا. اس میں جو سب سے آسان ہے آپ کے لیے، میں اکثر یہ بات بتاتا رہتا ہوں، آج پھر بتا دیتا ہوں، کہ مسجد نبوی کو کبھی آپ جب عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، تو کوئی بندہ آپ کو اگر اس کی تعمیر کے اندر علامات ہے، اور یہ اللہ جزائے خیر دے ترکوں کو، ان کے زمانے کی تعمیر ہے. جو پرانی مسجد ہے جس میں روضہ شریف ہے اور جس کے گنبدوں میں آپ قرآن لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ ترکی تعمیر ہے. اور اس کو آپ سوچیں کہ یہ کم سے کم 200-250 سال پرانی تعمیر ہے، اور یہ جس طریقے سے ہوئی تھی یہ اس کا بڑا عاشقانہ تفصیل ہے. اس کے بعد پھر یہ ایکسٹینشنز ہیں ساری جو بعد میں پیچھے ہوئی ہیں اور چاروں طرف ہوئی ہیں بہت بڑی تعداد میں. اتنا بڑا ایکسٹینشنز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ منورہ تو مسجد میں آ گیا ہے سارا کا سارا، اور اسی کچھ علامات ہیں مسجد کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد نبوی تھی، اس کے جتنے حصے پر چھت تھی، اس کو وہ ستونوں کے اوپر جہاں پر آپ کو گولڈن لکیریں نظر آتی ہیں، گولڈن لکیریں سفید ستونوں پر اس طرح کر کے لمبائی کے رخ پر، یہ اس بات کی علامت ہے، یہ سونے کے پانی سے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ یہاں چھت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور جہاں ستونوں کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک ستونوں پر سبز رنگ کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، اوپر چھت کے ساتھ ایک ستونوں کی پوری قطار پر لگی ہوئی ہے. اس پر لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی حد ہے، یعنی باؤنڈری وال ہے. اب یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ باؤنڈری وال ہے، وہ ستونوں کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر آپ اس پہ غور کریں گے. ایک دروازہ ہے جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں، 3 دروازے ہیں ترکی برآمدے کے اس سائیڈ پر، جن میں سے پہلے کو کہتے ہیں باب السلام، اس لیے کہ وہاں سے روضہ شریف پر سلام پیش کرنے کے لیے لوگ ادھر سے داخل ہوتے ہیں، تو باب السلام کہلاتا ہے. اس کے بعد جو دروازہ ہے اس کا نام ہے بابو ابی بکر. یہ جو بابو ابی بکر ہے، یہ سیدھا آگے جائیں اور اس حد والی جگہ پر پہنچ جائیں تو حد سے باہر کی طرف یہ حضرت ابو بکر کا گھر ہے. بالکل آپ پن لوکیشن اس کی لوکیٹ کر سکتے ہیں. اس کی سیدھ میں آئیں، اس دروازے سے داخل ہوں جو بابو ابی بکر ہے، اور وہ جو سبز پلیٹیں جہاں پر لگی ہیں حد کی جا نشانی، ظاہر ہے گھر حد سے باہر ہی ہوتا ہے، تو اس نشانی کو آپ سمجھ لیں کہ اس نشانی کے نیچے مسجد کی باؤنڈری وال تھی، اور اس باؤنڈری وال کو حضرت ابوبکر کے گھر کی باؤنڈری اور مسجد نبوی کی باؤنڈری آپس میں ٹچ کرتی تھی. ادھر دروازہ بھی تھا، اور وہ دروازہ چھوٹا تھا. چھوٹے دروازے کو عربی کے اندر خوخہ کہتے ہیں، کھڑکی جس کو ہم کہتے ہیں، بڑی کھڑکی جس میں لوگ آمد و رفت کرتے ہیں. جیسے ہمارے دیہاتوں میں رشتہ داروں کے گھر جو ہوتے ہیں آپس میں بھائیوں کے، ان کے درمیان کھڑکیاں رکھی جاتی ہیں. خود ہمارے گاؤں میں بھی گھر میں ایسے ہی تھا، گھروں کے درمیان کھڑکی ہوتی آنے جانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں جب چاروں طرف صحابہ کے گھر تھے، ان کی وہ کھڑکیاں بند کروا دی تھیں جو مسجد نبوی کے اندر کھلتی تھیں. یعنی صحابہ اپنے گھر کی اس کھڑکی سے مسجد نبوی کے اندر سٹیپ ان کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ساری کھڑکیاں بند کر دیں الا خوخۃ ابی بکر الصدیق، سوائے ابو بکر صدیق کی کھڑکی کی. اس حدیث کو بھی لوگ حضرت ابو بکر کی، ہمارے فقہاء علماء حضرت ابو بکر کی خلافت اور جانشینی کے معنوں میں لیتے ہیں. یہ جو خاص قسم کا آپ نے استثناء دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ سب کی کھڑکیاں بند ہو جائیں جو مسجد کے اندر کھلتی ہیں، گھروں کی دروازے، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے. پھر جب مسجد کی ایکسٹینشن ہوئی، یہاں تک ہوئی جہاں پر اب دروازہ ہے موجودہ، یہ ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ دروازہ جو حضور کھلوا کر گئے ہیں، حضرت ابوبکر کا گھر تو اندر آ گیا، مسجد کے اندر آ گیا، لیکن علامت کے طور پر انہوں نے وہاں دروازہ بنا دیا اس کی سیدھ میں باہر کی طرف جا کر، کہ تاکہ جو کھڑکی حضور کھلوا کر گئے ہیں ہم نہ بند کر دیں اس کو. یعنی یہ کھڑکی حضور نے کھلوا کے کھلی چھوڑی ہے تو اب یہ قیامت کی صبح تک کھلی رہے، یہ دروازہ کھلا رہے.
تو مسجد نبوی اس کے بعد کتنی دفعہ بنی ہے، لیکن یہ بابو ابی بکر صدیق اپنے اسی نام کے ساتھ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان اور ان کے مناقب اور ان کے فضائل کا ایک منہ بولتا ثبوت زبان رسالت سے۔ تو نماز کے لیے کہا کہ اذان نہیں ہوتی تھی، آپ اپنے حجرے سے، میں حجروں کا ذکر آیا تو آپ نے گھر سے تشریف لاتے تھے، اس لیے آج بھی ایک سنت ہے جس کے لوگ اکثر نماز پڑھنے والے اس کے تارک ہیں، اور وہ سنت یہ ہے کہ امام کے آنے سے پہلے صفوں میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ امام اگر پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے تو جس صف سے وہ گزر جائے اس کے بعد اس صف کے لوگ کھڑے ہوں گے، اگلے والے پہلے نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہمارے ہاں لوگوں کی ایک بری عادت یہ ہے کہ یہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹائم دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو گھڑی تو امام نہیں ہے، امام تو کوئی انسان ہوگا، تو جب وہ آئے گا تو اس کے آنے پر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سنت ہے، صحابہ اسی طرح بیٹھے رہتے تھے، فقہا نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ یہ سنت کیا ہے۔ بعض مسجدوں کے اندر تو میں نے تو اس گھڑی کی یہ آواز بند کرا دی ہے، یہ گھڑیوں میں آوازیں لگی ہوتی ہیں، وہ ٹن ٹن کرتے ہیں، وہ ٹن سنتے ہی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ٹن پر نہیں کھڑا ہونا ہوتا، امام کے آنے پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس وقت تک بیٹھے رہنا چاہیے۔ اور اگر لکھا ہے فقہا نے کہ اگر امام پچھلی صفوں سے آ رہا ہے تو جس صف سے وہ گزر جائے، آگے نکل جائے، اس صف کے لوگ کھڑے ہوں، اور جس سے وہ نہیں گزرا وہ لوگ بیٹھے رہیں۔ اور اگر وہ محراب کی طرف سے آ رہا ہے تو جب لوگوں کو وہ نظر آ جائے تو پھر لوگ کھڑے ہوں، اس کے نظر آنے سے پہلے نہ کھڑے ہوں۔ تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، گھڑیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، امام کو دیکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صحابہ کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے نمازیں خود پڑھائی ہیں، ساری زندگی آپ کے سامنے صرف 2 لوگوں نے نماز پڑھائی ہے، اور وہ بھی عبد الرحمن ابن عوف نے تو ایک نماز پڑھائی ہے پوری زندگی میں، جو آپ نے پڑھی ہے ان کے پیچھے ایک سفر کے موقع پر، اور باقی آپ کی زندگی کے آخری 5 دن کی نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حیات میں پڑھائی ہیں، آپ کی زندگی میں پڑھائی ہیں، اور اس میں آپ نے پیچھے نماز پڑھی نہیں ہے، اس طرح ایک اور طریقے کے ساتھ ہوئی ہیں وہ نمازیں۔ ایک دفعہ آپ دوران نماز تشریف لے آئے تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے اور آپ نے آ کر وہیں سے نماز کو پڑھایا، اور اس طرح ترتیب یہ بنی کہ آپ تھوڑے سے آگے تھے، ابوبکر آپ سے پیچھے تھے رضی اللہ عنہ، ان سے پیچھے باقی لوگ تھے، یہ مرض الوفات کے زمانے کے اندر۔ اور جو آخری نماز آپ نے مشاہدہ فرمائی تھی وہ آپ نے اسی طرح اپنے گھر کے پردے پر، آپ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر آپ تشریف لائے تھے، تو جماعت کھڑی تھی صحابہ کی، آپ نے پردہ ہٹایا، حضرت ابوبکر کو کنکھیوں سے نظر آ گیا حضور تشریف لے دروازے پر آئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا مصلی سے تاکہ حضور آ کر نماز پڑھائیں، تو آپ نے وہیں سے اشارہ کیا، جس کو انہوں نے دیکھ لیا یہ آواز کہ آپ نماز جاری رکھیں۔ آپ کی کیفیت نہیں تھی، کیونکہ 2 بندوں کے سہارے سے آپ کھڑے ہوئے تھے دروازے کے اوپر، تو آپ کی کیفیت نہیں تھی نماز پڑھانے والی۔ تو اذان میں یہ ذکر آیا کہ کہا کہ فقال بعض، تو آپ نے فتکلموا یوما فی ذلک، ایک دن آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیسے اذان کیا ہو، اعلان کی صورت کیا ہو، تو فقال بعضهم، تو بعض نے کہا کہ اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، کچھ نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کے کلیساؤں میں گھنٹیاں بجتی ہیں، ناقوس کہتے ہیں اس کو، تو کسی نے مشورہ دیا کہ ہم بھی کوئی گھنٹی بجا دیتے ہیں اس قسم کی، ناقوس بجاتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ قرنن مثل قرن الیہود، قرن ایک چیز ہوتی ہے بغل کی طرح کی ہوتی ہے، قرن ویسے عربی میں سینگ کو کہتے ہیں، تو اگر آپ نے دیکھا ہو بعض جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے، ان سینگوں کی شکل کا یا ان سے ایک چیز بنتی تھی جس میں پھونک ماری جائے تو آواز بلند ہو کر دور تک جاتی تھی، یہود کے ہاں قرن ہوتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ اگر یہودی اس طرح بلاتے ہیں اپنی عبادت کے وقت میں تو ہم بھی اگر اس طرح بلا لیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ بات ہوئی اور یہ مجلس منتشر ہو گئی، اور صحابہ کسی نتیجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکے، مشورے آ گئے مختلف قسم کے، لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ بھی اور صحابہ بھی اس معاملے میں یہود و نصارہ کی اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کے طرز پر کوئی چیز ہو۔ تو پھر جب یہ لوگ چلے گئے تو صحابی ہیں عبداللہ ابن زید الانصاری، ان کو شاید فکر زیادہ ہوگی کہ حضور نے مشورہ مانگا ہے
اور ہم کسی مشورہ دے نہیں سکے تو اسی فکر کے ساتھ یہ سوئے ہوں گے. خیر ان کو خواب آیا. کہا کہ یہ دوسری روایت ہے, کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ہمہ الاذان, تو کہا کہ آپ نے اس کے اوپر آپ کو کسی اعلان کی فکر تھی اور اس پر آپ نے مشورہ کیا. فیرفعون ویشیرون الی الناس بالصلاۃ, تو کہا پھر اس کے بعد میں نے خواب دیکھا. یہ صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے, کان رجلا علیہ ثوبان اخضران, اس نے سبز رنگ کا لباس پہنے, دو کپڑے پہنے دونوں سبز رنگ کے. علی سور المسجد, اور وہ مسجد کی دیوار کے اوپر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے یقول اللہ اکبر اربعا, 4 دفعہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین, 2 دفعہ. اشہد ان محمد الرسول اللہ مرتین, 2 دفعہ. حی علی الصلاۃ مرتین, 2 دفعہ. مرتین کہتے ہیں 2 دفعہ کو. حی علی الفلاح مرتین, 2 دفعہ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور کہا کہ اس کے بعد اس نے یہ اذان دی, پھر کھڑا ہو کر, یعنی اقامت کی بات کر رہے ہیں, پھر کہا دوبارہ یہی کلمات کہے. ثم قام مثلا, اسی طرح دوبارہ کہے, جس کو ہم اقامت کہتے ہیں, یہ جس کو آپ لوگ تکبیر کہتے ہیں. البتہ اس میں یہ اضافہ کیا کہ وقال فی آخرها قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, کا اذان میں اور اس اقامت میں فرق یہ تھا کہ اس میں یہ 2 کلمات اور کہے, قد قامت الصلاۃ کے قد قامت الصلاۃ کے. یہ عبداللہ ابن زید الانصاری کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا. تو کہا کہ فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خواب دیکھ آئے مسجد, حضور کو کہا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا اور یہ کلمات تھے. پوری اذان سنائی, ان کو یاد ہو گئی خواب کے اندر سن کر. فقال اذهب فقصها على بلال, حضور نے کہا بلال کو سکھا دو. اب یہ کیوں فرمایا, ان سے بھی کہہ سکتے تھے کہ تم دے دو اذان. اس پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ حضرت بلال کو کہا. کچھ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت بلال چونکہ حبشی تھے, حبشی لوگ آپ کو پتہ ہے حبشہ کے رہنے والوں کو حبشی کہتے ہیں. تو آج کل یہ ایتھوپیا اور ایریٹیریا اور تھوڑا سا صومالیہ اور تھوڑا سا سوڈان, یہ علاقہ اب جغرافیائی حد بندیاں بدل گئی ہیں, لیکن اس وقت وہ جو حبشہ کا وہ جگہ جہاں صحابہ نے ہجرت کی تھی وہ ایتھوپیا کے اندر ہے, موجودہ ایتھوپیا کے اندر ہے. لیکن پرانی یہ 3-4 ملکوں کا کچھ حصہ اس زمانے کے حبشہ میں شامل تھا. تو کہتے ہیں کہ ان کی آواز اونچی تھی حضرت بلال کی, اور آپ نے اس لیے کہا کہ بلال کو اونچا. بعض کہتے ہیں کہ سیدنا بلال کی قربانی بڑی تھی, بڑی انہوں نے مصیبتیں سہی تھیں, بڑے تشدد سہا تھا, تو یہ عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینا چاہتے تھے کہ مؤذن رسول جو ہے وہ سیدنا بلال. تو کہا کہ میں نے کیا, اور میں نے بلال کو سکھا دی, اور حضرت بلال نے اذان دے دی. یہ پہلی اذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا, اذان ہو گئی. تو کہا کہ اس پر یہ میں کئی احادیث آپ کو ملا کر اس پر کہہ رہا ہوں. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور یہی خواب انہوں نے بھی دیکھا تھا. تو جیسے ہی ان کے کان میں آواز آئی اذان کی تو وہ دوڑے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے اور اس نے دھوتی باندھی ہو, تو آپ نے دیکھا ہے کہ دھوتی باندھنے والے لوگ جب اٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, تو اپنی دھوتی کس لیتے ہیں دوبارہ سے, کیونکہ وہ لیٹنے سے ڈھیلی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی نہیں, وہ نیچے گھسٹ رہی تھی, اور اس حالت میں آئے کہ یا رسول اللہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ ایک بندہ اس طرح کی اذان دے رہا ہے. حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے دلوں کے اندر ڈالا گیا. اس طریقے کے ساتھ اذان جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں آئی. اور یہ جمعے کے دن جو 2 اذانیں ہوتی ہیں, کیونکہ جمعے کی اذان کا معاملہ بہت سخت ہے کہ اذان جمعہ کے بعد کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں ہے, اور جب کانوں میں پڑ جائے اذا نودی للصلاۃ, قرآن میں الگ سے جمعے کی اذان کا ذکر ہے. من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اللہ نے کہا بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف چلو اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو. صحابہ کا چونکہ بڑا مشغلہ تجارت تھا, اسے تجارت کا ذکر کیا. اب کوئی دفتر میں بیٹھا ہو, کہیں بیٹھا ہو, اس کو نکلنا چاہیے فوراً اذان جمعہ کان میں پڑھنے کے بعد. تو اذان جمعہ کے بعد چونکہ بات یہ گفتگو ہوتی ہے ہمارے یہاں, جب اذان پہلے ہو چکی ہے, اس سے پھر یہ دوسری اذان جو اب ہوگی, جو ہمارے یہاں سنتوں کے بعد نماز سے متصل پہلے ہوتی ہے, اس کا جو اضافہ ہوا ہے یہ سیدنا عثمان ذو النورین کے زمانے میں ہوا ہے, صحابہ کے اجماع سے.
صحابہ نے اس کے اوپر کیا کہ جی اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو جمعے کے لیے ایک دفعہ دوبارہ ان کے کانوں کے اندر آواز جائے، لیکن دوسری اذان کا تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بالکل نماز سے پہلے ہوتی ہے، خطبے سے پہلے ہوتی ہے، خطبہ واجب ہے اس لیے خطبے سے پہلے ہوتی ہے۔ اذان جمعے کے دن جمعے کی نماز کی جو خصوصیت ہے وہ یہی خطبہ ہے جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ خاموشی کا حکم ہے، اور کسی کو اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو منع کرنا بھی منع ہے کہ اس کو منع نہ کرو کہ بات نہ کرو۔ ہمارے ہاں لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں سے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں آخر تک وضو خانے تک جو لوگ بیٹھے ہیں، میں خطبے کے دوران دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بعض لوگ اس دوران موبائل پہ باتیں کر رہے ہوتے، کوئی کال آتی ہے وہ بھی وصول کرتے ہیں خطبے کے دوران۔ یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، سامنے آخر تک دیوار تک کھڑے لوگ نظر آ رہے ہوتے۔ اس بدذوقی پر اور اس جہالت پر انسان حیران ہوتا ہے کہ ایسی کون سی ضروری بات ہے جو 10 منٹ کے بعد نہیں ہو سکتی، 15 منٹ کے بعد نہیں ہو سکتی، نماز کے بعد نہیں ہو سکتی۔ اب یہ شعور نہیں ہے کہ خطبے کے دوران بات چیت کرنا بالکل منع ہے، اتنا منع ہے کہ کہا ہے کہ کسی کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دوسرے سے کہا نا کہ چپ ہو جاؤ، اس نے بھی غلط کام کیا۔ یعنی ہر بندہ اپنی خاموشی کا ذمہ دار ہے اس دوران، دوسرے کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ تو اس میں یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ خطبے کے دوران، اور خطبہ ہم یہ جو ہوتا ہے ہم اس کا فرق یہ کرتے ہیں، جو ہماری اردو کی بات چیت ہے اس کو تقریر کہتے ہیں، یہ لوگوں کو سکھانے کی لوگ جمع ہوتے ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو اس کا جمعے کی نماز سے کوئی بہت بڑا تعلق نہیں ہے، کوئی نماز کی فضیلت پر اثر نہیں پڑتا اگر یہ اردو والی تقریر نہ بھی ہو تو۔ نماز کا جو واجب ہے جو چیز، وہ عربی خطبہ ہے جو نماز سے پہلے ہوتا ہے، اس کے بارے میں احکامات ہیں کہ اس کو انتہائی خاموشی کے ساتھ سنا جائے گا، چاہے بندے کو وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، یا اس کو آواز آئے یا نہ آئے۔ دیکھیں آپ سوچیں کہ جس زمانے میں جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے اور ہوتے ہیں آج بھی، تو اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تو امام کی آواز تو نہیں جاتی تھی آخر تک، اتنا اونچی آواز تو کسی کی نہیں ہو سکتی کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، اور جمعے کے اجتماعات بڑے ہوتے تھے ہمیشہ، تو اس کے اندر سننا اس کو کہتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب تعبیر کی ہے، کہا کہ اس کے اندر حضوری شرط نہیں ہے، حاضری شرط ہے۔ مطلب بندہ آ کر چپ بیٹھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے کان میں آواز بھی آ رہی ہو، اس وقت بس جیسا بندہ حاضر ہو جاتا ہے اور سننے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، یہی اس سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ اذان پر جو باقی احادیث ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے بیان ہوں گی۔